بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس کا سبجیکٹ تھا کہ پلان یور فائنینشیل فیوچر وداؤٹ فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان۔ آج ہمارا اس کا چھٹا سیشن ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے 5 سیشن گزرے ان کے اندر ہم داؤد فیملی تکافل کا تعارف تفصیلی طریقے سے دیکھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پلان کتنے سال کا لیا جائے، 10 سال، 20 سال یا زیادہ کا۔ اس کے بعد تکافل اور انشورنس کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کیا اس میں کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ جس میں آپ اچھے وقت میں کچھ بچتیں کریں جو آپ کے آخری وقت میں بڑھاپے میں آپ کے کام آ سکیں۔ اس کے بعد ہم نے اس کے یونیک پلانز ڈسکس کرنے شروع کیے۔ ہم نے سہولت پلان کو ڈسکس کیا۔ تو آج ہم جس پلان کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سمر پلان۔ داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان شرعی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے والا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی شرعی رہنمائی مفتی منیب الرحمان فرما رہے ہیں۔ ہم یہ سہولت پلان اپنے پریویس سیشن کے اندر ڈسکس کر چکے تھے۔ آج ہم سمر پلان کو ڈسکس کریں گے۔ سمر پلان کی یہ ایک السٹریشن میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا پلان ہے جس کو ہم فیملی پروٹیکشن پلان کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ یہ بیسک پلان جو ہے یہ ایک بندہ 30 ایئرز کے لیے لے رہا ہے اور وہ ہر سال 1 لاکھ روپیہ ادا کرے گا۔ اب اس میں 1 لاکھ روپیہ یہ میں نے اس کو ایز ریفرنس لیا ہے۔ یہ پلان 15,000 روپے سالانہ سے شروع ہو سکتا ہے اور اپر لمٹ اس کی کوئی نہیں، یعنی کہ سالانہ اس کو 15,000، 20,000 یا 50,000 یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سالانہ کتنے پیسے سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو لمٹس ہے کتنے سال کا لیا جائے، یہ اس کی میکسیمم لمٹ 40 ایئرز ہے، 40 سال۔ یہ 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 35 کا بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے، 40 کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پلان لینے والے کی چوائس کے اوپر۔ یہ آپ نے ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے کب تک چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ بچوں کی شادی کے لیے یہ پلان لینا چاہے اور وہ اندازہ کرے گا کہ اس وقت اس کے بچوں کی عمر کتنی ہے، فار ایگزامپل اس کے بیٹے یا بیٹی کی عمر اگر 2 سال ہے تو وہ 25 ایئرز کا پلان لے گا تاکہ جب وہ اپنی شادی کی عمر کو پہنچے تو اس کو کافی سارے پیسے جو اس کی سیونگز، اس کی سرمایہ کاری کی صورت میں اس نے لگائے تھے وہ اس کو مل سکیں۔ اب اس پلان کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پلان کنٹینیوشن بینیفٹس۔ اب ان کیس آف ڈیتھ اینول اماؤنٹ اکول ٹو پاکستانی روپیز 1 لاکھ فرام دی ڈیتھ ٹو میچورٹی۔ اگر ایک بندہ، یہ اس کے اندر ایک بلٹ ان رائڈر ہے، اگر ایک بندہ 1 لاکھ روپے کا پلان خریدے اور پلان خریدنے کے بعد پہلے سال ہی وہ خدا نخواستہ وفات پا جائے تو اب پورے 30 سال ہر سال 1 لاکھ روپیہ داؤد فیملی تکافل کے وقف فنڈ سے اس کی قسط ادا کی جائے گی۔ اس کا دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ۔ خدا نخواستہ اگر یہ بندہ وفات پا جائے حادثاتی طور پہ، طبعی نہیں، حادثاتی طور پہ اگر یہ بندہ وفات پا جائے تو اس کو 30 لاکھ روپے داؤد فیملی تکافل کے وقف فنڈ سے ایٹ دی مومنٹ ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ ادا کر دیے جائیں گے۔ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فیملی انکم بینیفٹس۔ اب اس بندے نے 1 لاکھ روپے کا پلان لیا اور جتنے سالوں کے لیا، اس کی وفات کی صورت میں اتنے سال یہ 1 لاکھ روپیہ اس کی فیملی کی کفالت کے لیے ہر سال وقف فنڈ سے ادا کیا جائے گا۔ یہ 3 جو رائڈرز جن کا میں نے ذکر کیا یہ اس پلان کے اندر یہ بلٹ ان ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس بندے کی طبعی موت ہو جائے، نیچرل ڈیتھ ہو جائے، گو کہ اس نے پلان خریدا اور وہ اگلے ہی دن وفات پا گیا، تو اس کو 2 فائدے ملیں گے نیچرل ڈیتھ کی صورت میں۔ پہلا فائدہ یہ کہ ہر سال وقف فنڈ کے اندر سے اس کی قسط ادا کی جائے گی جتنے سال کے لیے اس نے پلان لیا تھا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جتنے سال کا اس نے پلان لیا اور جتنے پیسوں کا لیا ہر سال اتنے پیسے اس کی فیملی کو کفالت بھیجی جائے گی، اور ان کیس اگر اس کی ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹل تو پھر اس کو فائدہ یہ ہوا کہ جتنے پیسوں کا اس نے پلان لیا اور ملٹیپلائی کریں گے اتنے سالوں کے ساتھ تو 1 لاکھ ضرب 30 تو 30 لاکھ روپیہ ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ یہ بھی اس کی فیملی کو ادا کر دیا جائے گا۔ یہ چوتھا رائڈر جو اس کے اندر میں نے لگایا ہوا ہے یہ آپشنل ہے، یہ فنرل ایکسپینسز بینیفٹس ہے۔ اب فنرل ایکسپینس کے ہوتے ہیں کہ تجہیز و تکفین کے اخراجات۔ یہ وقف پول کے اندر سالانہ 127 روپے ادا کرے گا
اور اگر اس کی وفات ہو جائے تو 1 لاکھ روپیہ وقف فنڈ کے اندر سے اس کی تجہیز و تکفین کے لیے اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ بندہ 127 روپے وقف فنڈ کے اندر ہر سال ڈالے گا تو یہ نیت کرے گا کہ یہ میرے 127 روپے یہ میوچل پروٹیکشن کہہ لیں، میوچل انشورنس کہہ لیں، امداد باہمی کہہ لیں، کہ وقف پول کے جتنے بھی شرکاء ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وفات پات ہیں، اور وہ وفات پانے والا بندہ میں خود بھی ہو سکتا ہوں۔ اگر پورے سال کے اندر یہ بندہ وفات نہیں پاتا تو اس کے 127 روپے اس کی طرف سے عطیہ ہو جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو خدا نخواستہ اس پول کے اندر سے وفات پا جائیں گے۔ اب یہ اس کے بنیادی کچھ رائڈرز سے جن کا میں نے ذکر کیا۔ آگے ہم اس کی السٹریٹو ویلیوز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے کالم کے اندر پلان ایئرز نظر آ رہے ہیں آپ کو، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، اپ ٹو 30 ایئرز۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں پلان کی جو مدت ہے وہ میکسیمم 40 ایئرز ہے۔ آپ 40 سال تک جو ہے یہ پلان لے سکتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سال کا لیتے ہیں، 20 سال کا، 15 سال کا، 30 سال کا یا زیادہ۔ اب اس کے بعد کنٹریبیوشن فار دی ایئر، کہ ہر سال یہ بندہ پیسے کتنے ادا کرے گا۔ اب یہ 1 لاکھ روپیہ سالانہ کی بنیادوں پر ادا کرے گا 30 سال کے لیے۔ اب یہ ہوگا کہ اس کی طرف سے کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں، پہلے سال 1 لاکھ روپیہ، دوسرے سال اس نے پھر 1 لاکھ دیا تو یہ 2 لاکھ ہو گئے۔ اسی طرح 30 سال ہر سال یہ بندہ 1 لاکھ روپیہ ادا کرے تو اس کی طرف سے 30 لاکھ روپے ادا ہو جائیں گے۔ اب سب سے آخر پہ چلتے ہیں تو یہ والا کالم دیکھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیش ویلیو ایٹ ازیومڈ انویسٹمنٹ ریٹرنز۔ اب اس کے اندر اگر ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ وہ بندہ 30 سال تک زندہ رہا، 30 سال تک ہر سال اس نے اپنی قسط ادا کی، تو 30 سال کے بعد جب اس کا میچورٹی آئے گی تو اس کو تقریباً 1,48,00,000 سم تھنگ روپے جو ہے یہ اس کی ریٹرن کے طور پہ ملیں گے۔ اب دیکھیں اس بندے نے 30 لاکھ روپیہ ادا کیا، لیکن 30 سال ہر سال جب یہ 1 لاکھ روپیہ داؤد فیملی تکافل کے ساتھ سرمایہ کاری مل جاتا تھا تو اب اس کی 30 سال کے بعد جو متوقع ریٹرن بنی وہ 1,48,00,000 سم تھنگ ہے۔ کیا ایسا ممکن تھا کہ یہ بندہ ہر سال اپنی جیب میں پیسے سیو کرتا اور کہتا کہ میں اتنے پیسے بچا سکوں گا؟ ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ سرمایہ کاری کریں جو شرعی اصولوں کے عین مطابق کام کرتا ہو، تو اس طرح کر کے آپ یہ پیسے بچا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر یہ پلان آپ نے 30 سال کے لیے لیا اور 10ویں سال آ کے آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، تو یہ دیکھیں 10 سال آپ نے یہ 10 کے سیدھی اسی لائن کے اندر دیکھنا ہے۔ تو اب یہ والی جو آپ کی اماؤنٹ ہے یہ اس کا 80% آپ بطور لون لے سکتے ہیں بغیر کسی سود کے، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ یہاں سے کچھ پیسے نکال لیں گے تو آپ کی پھر یہ میچورٹی یہ ڈسٹرب ہو جائے گی، کیونکہ اس میں آپ ایز پارٹیسپینٹ کمپنی کے ساتھ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے۔ دیگر جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے اس میں آپ ایز کلائنٹ ہوتے ہیں، لیکن تکافل کمپنی کے اندر آپ ایز پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں، نفع اور نقصان میں شراکت آپ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے دو لوگوں نے مل کے ایک دکان شروع کی، ایک بندے نے 1,000 روپیہ ڈالا اور دوسرے نے 50 روپے اس کے اندر ڈالے، تو 1000 والے کو زیادہ پروفٹ جائے گا، 50 والے کو کم پروفٹ جائے گا، یعنی کہ اس میں جتنا زیادہ سرمایہ آپ کا ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ جائے گی۔ اب دیکھیں اس کے اندر ہم جو چیز تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں وہ یہ کہ یہ بندہ ہر سال 1 لاکھ روپیہ ادا کرے گا 30 سال کے لیے، 30 سالوں کے بعد اس کو تقریباً 1,48,00,000 سم تھنگ یہ پیسے اس کی ریٹرن کے طور پہ آئیں گے۔ اور اگر یہ بندہ وفات پا جائے دوسرے سال، تیسرے سال یا چوتھے سال، تو اس سے آگے کے جتنے بھی سال ہوں گے اس نے جتنے پیسوں کا پلان لیا ہوگا اور جتنے سالوں کا لیا ہوگا اس کا پلان اس کی وفات کے ساتھ بند نہیں ہوگا۔ گو کہ وہ بندہ جس نے پلان خریدا ہی از نو مور ان دس ورلڈ، لیکن اس کی جو قسط ہے سالانہ، اس کی جو شمولیت کی رقم ہے وہ داؤد فیملی تکافل کے وقف فنڈ سے ادا کی جائے گی اتنے سال کے لیے جب تک اس کے پلان کی میچورٹی نہیں آ جاتی، اور اتنے سال یعنی اس کی میچورٹی تک ہر سال اس کے خاندان کو اتنے پیسوں کی کفالت بھی بھیجی جائے گی جتنی اس نے سالانہ قسط لی تھی، اور یہ دو فوائد اس کو ملیں گے نیچرل ڈیتھ کی صورت میں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ ہو جائے ایکسیڈنٹل، پھر اس کو اس کا سم کور بھی دیا جائے گا جو بنتا ہے 30 لاکھ روپیہ۔ اچھا اس کو تھوڑا اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بیان کروں۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہ بندہ ہر سال 1 لاکھ
127 रुपए अदा करेगा। अब इसके 3600 रुपया वक्फ पूल में डाला जाएगा। ये एक बिल्ट इन राइडर लगा हुआ है, जैसा कि हम पीछे जिक्र करके आए हैं कि जो एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में इसको पैसे दिए जाएंगे। और दूसरा इसका राइडर ये तजहीज़ो तकसीम का लगा हुआ है 127 रुपए। अब ये बंदा हर साल जब 1,01,27 रुपए जमा करवाएगा तो इसके 96,400 रुपए इसके सरमायाकारी के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, जबकि ये वाले पैसे ये इसके वक्फ पूल के अंदर डाल दिए जाएंगे। जैसा कि मैं पहले तफसील से इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि वक्फ पूल जो है वो कंपनी की मलकियत नहीं, वक्फ पूल उन सारे लोगों की मलकियत होता है जिन्होंने इसको कायम किया होता है। इसको कायम करने वाले लोग वो हैं कि जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सारे इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं। वक्फ पूल का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं और अपने सारे लोगों के मुस्तकबिल में पेश आने वाले किसी भी मुमकिन हादसे से निपटने के लिए वो कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और एक पूल के अंदर डालते हैं, और वो इस बात का अहद करते हैं कि हमारे इस सारे लोगों में से, हमारे इस सारे पूल में से किसी के साथ अगर कोई हादसा दरपेश हो तो उसकी मदद यहाँ इस पूल के अंदर से की जाएगी। अब 1,00,000 लोग मिले या 1,000 बंदा मिला, उन्होंने कुछ पैसे डाले उस पूल के अंदर। अब जाहिर बात है कि वो 1000 बंदा ना तो फौत होगा, ना 1000 बंदा सारा बीमार होगा। अब उन बंदों में से जो चंद लोग बीमार हो जाएंगे, वफात पा जाएंगे, क्रिटिकल इलनेस होगी या कोई दीगर मसला दरपेश होगा, तो इन पैसों से उनकी मदद की जाएगी और बाकी सारे लोगों की तरफ से ये पैसे उनको अतिया हो जाएंगे। और अगर हम फर्ज करें कि कोई बंदा बीमार नहीं होता, कोई बंदा वफात नहीं पाता, तो ये पैसे साल के एंड के ऊपर इन वापस पार्टिसिपेंट्स को रिटर्न कर दिए जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ पूल, और जितनी भी तकाफुल कंपनियां हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो काम करती हैं। अब देखें, इस प्लान की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये उन लोगों को दिया जाता है कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने खानदान का वाहिद कफील हूँ, मैं वाहिद पैसे कमाने वाला हूँ, और अगर खुदा खास्ता मैं इस दुनिया में ना रहा तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली। तो याद रखिए कि वक्फ पूल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। ये उन लोगों को दिया जाता है कि जो ये सोचते हैं कि हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या बनेगा। जिस बंदे ने प्लान खरीदा, अगर उसकी नेचुरल डेथ हुई तो जितने साल उसने खरीदा उतने साल हर साल उसकी किस्त भी वक्फ पूल से दी जाएगी और उतनी ही कफालत भी उसके घर में भेजी जाएगी, और जब उसकी मेच्योरिटी का टाइम आएगा तो उसकी मेच्योरिटी भी उसके घर में भेजी जाएगी। ये जो प्लान अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम इसको देखें तो एक बंदा जिसने प्लान खरीदा और प्लान खरीदने के वो तीसरे साल आके वफात पा गया। अब तीसरे साल के बाद आगे 27 साल बचे, हर साल 1,00,000 रुपया उसकी किस्त भी अदा की जाएगी, 1,00,000 रुपया उसकी फैमिली को सालाना बतौर कफालत भी दिया जाएगा, और 30 साल के बाद उसकी ये इतनी मेच्योरिटी 1,48,00,000 समथिंग ये भी उसके घर में बच्चों को दे दी जाएगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स ऑफ दाऊद फैमिली तकाफुल लिमिटेड पाकिस्तान। ये वक्फ की बुनियाद पर काम करने वाला इदारा है जिसमें बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं और वो म्यूचुअली एक दूसरे को इंश्योर करते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं अपने सारे सुनने वालों से ये गुजारिश करूंगा, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि अगर वो ऐसा जहन रखते हैं, अगर वो अपने खानदान के वाहिद कफील हैं, वो सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी, तो वो दाऊद फैमिली तकाफुल लिमिटेड पाकिस्तान का ये प्लान जरूर खरीदें, अपने और अपने खानदान को मुआशी तरीके से महफूज कीजिए, और ये सारे का सारा शरई असूलों के ऐन मुताबिक है। थैंक यू।